اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شیر خدا امیر المؤمنین، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، فاتح باب خیبر، قاتل مرحب و انتر، والد شبیر و شبر، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، ولادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمام عالم اسلام کو، کل مومنین و مومنات کو، اور خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہم اس پرمسرت موقع پر اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی گفتگو میں مختصراً جائزہ لیں گے ولادت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق، اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں ویڈیو کے آغاز میں کہ آج جمعہ المبارک کا دن ہے، امام زمانہ علیہ السلام کا دن ہے، اور روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ تمام یہودی عیسائی مذاہب میں اگر 13 تاریخ جمعے کے دن آ جائے تو وہ اسے بہت ہی نحس اور منحوس ترین دن سمجھتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی، ہمارے لیے سعادت کی بات کہ وہی 13 تاریخ یا 3 تاریخ اس وقت باعث بابرکت بن جاتی ہے کہ جب اس 13 میں ولادت مولائے کائنات ہو جائے اور 3 میں ولادت حسین ابن علی علیہ السلام ہو جائے۔ تو ہمارے لیے آج کا دن مومنین کے لیے خوشی کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، دعاؤں کی مستجابی کا دن ہے، اس لیے کہ ان کی آمد ہے کہ جو کائنات کے لیے مشکل کشا بن کر آئے، مشکلوں کی حاجت روائی کے لیے جو اس دنیا میں آئے ہیں۔ آج کے دن خصوصی طور پر ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں 12 رجب کے اعمال میں ایک بات کہی تھی کہ آپ اپنے آپ کو امام سے متصل رکھیے گا، اور خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام سے متصل رکھیے گا۔ اور آج ہمارے لیے بہت باعث سعادت یہ دن ہے کہ ہمارے وقت کے امام کا دن ہے، اور ہم مولا مشکل کشا کی خدمت میں صلوات کا تحفہ، صلوات کا ہدیہ پیش کریں گے۔ آج کے دن اپنی حاجات کی برآوری کے لیے، اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے 110 مرتبہ مولا مشکل کشا کی خدمت میں صلوات کا تحفہ پیش کیجئے گا، ہدیہ دیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی جو کوئی پریشانی ہوگی، جو کوئی مشکل ہوگی، مولا کے صدقے میں انشاءاللہ آج کے دن کے صدقے میں آپ کی وہ تمام حاجات ضرور ضرور قبول ہوں گی۔ مولا کی ولادت باسعادت بہت مبارک یہ واقعہ ہے، بہت مختصر بیان کروں گی میں۔ علماء کہتے ہیں اور معصومین علیہ السلام سے یہ روایات ملتی ہے کہ سروئے زمین پر اگر کوئی سب سے پاک، مبارک اور بابرکت مقام ہے تو وہ کعبۃ اللہ ہے، خدا کا گھر ہے۔ اور کیا شان ہے اس آنے والے کی کہ اللہ نے اس آنے والے مولود کے لیے کوئی اور مقام، کوئی اور جگہ نہیں بنائی۔ اگر اس مہمان کو بلایا، اس مولود کو بلایا تو اپنے گھر میں بلایا۔ عباس ابن عبد المطلب اس پورے واقعے کے راوی ہیں، جو رسول اللہ کے چچا بھی تھے۔ عباس ابن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد رات کا وقت تھا اور یقیناً
مولائے کائنات کی آمد بالکل قریب تھی، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ ناگاہ جب آپ طواف کرتے کرتے رکن یمانی کے مقام پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ کعبے کی دیوار لرزنے لگی۔ میں گھبرا گیا، میں نے چاہا کہ میں دوڑ کر جاؤں اور بتاؤں کہ دیوار گرنے والی ہے۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ رکن یمانی کے مقام پر سے وہ کعبے کی دیوار شگافتہ ہو گئی اور اتنا راستہ بنا کہ ایک شخص کعبے کے اندر داخل ہو جائے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہو گئیں۔ ایک مرتبہ پھر دیوار ہلی اور کعبے کی دیوار برابر ہو گئی۔ یہاں پر میرا ایک سوال ہے آپ سب سننے والوں سے، کیا فاطمہ بنت اسد دروازے کے راستے نہیں جا سکتی تھی؟ یقیناً جا سکتی تھی، لیکن سننے والے دیکھنے والے یہی کہتے کہ یقیناً دروازے سے جا سکتی تھی، کیونکہ دروازے کی چابی کس کے پاس ہوتی تھی؟ کعبے کی چابی کس کے پاس ہوتی تھی؟ وہ کنجی جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس ہوتی تھی۔ لیکن خداوند عالم کو ایک معجز نما کو اس دنیا میں بلانا تھا، تو معجزے کے ذریعے وہ کعبے کی دیوار شق ہو گئی۔ آج بھی جب حاجی طواف کے لیے جاتے ہیں تو رکن یمانی کے مقام پر ٹھہر کر تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ضرور ہے۔ عباس ابن عبد المطلب کے جو اس تمام واقعے کے چشمدید گواہ تھے، لیکن وہ یکتا گواہی تھی، ایک تنہا گواہی تھی، لیکن وہ خالق کائنات کتنا رحیم و کریم ہے کہ جس مولود کی آمد کا اعلان کروانا ہے، اگر آپ ذہنوں کو تھوڑا پیچھے لے کے جائیں تو ہم غدیر کے واقعے کو یاد کرتے ہیں کہ جہاں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، پالان شتر کا ممبر بنوایا گیا اور رسول اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ جو آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے آ جائیں، سب اپنے مقام پر جمع ہو جائیں۔ تو جب ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اعلان کے لیے اللہ نے ایک مجمع جمع کیا، تو ایک مولود کے آنے کے لیے، ان کی آمد کے لیے، ان کے استقبال کے لیے مجمع کیوں نہ ہوتا؟ کعبے میں جاتے وقت دیکھنے والا ایک تھا، لیکن جب 3 دن کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد کعبے سے باہر آئی ہیں تو پورا مکہ اس مقام کے اوپر اس منظر کو دیکھنے کے لیے، اس معجزے کو دیکھنے کے لیے جمع تھا، اور اسی طریقے سے دیوار کعبہ ہلی اور ایک مرتبہ رکن یمانی کے مقام سے شگافتہ ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد ایک مولود کو اپنی گود میں لے کر باہر آتی ہوئی نظر آئیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام مسکرائے اور ایک مرتبہ رسول اللہ سے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، اے میرے جان، آپ جائیے اور اپنی چچی کو اپنے ہمراہ لے کر آئیے۔ رسول اللہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کے قریب گئے تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا، اے بیٹا، اب تک اس مولود نے نہ اپنی آنکھوں کو کھولا ہے، 3 دن سے نہ کچھ پیا ہے اور نہ ہی یہ بچہ رویا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ رسول اللہ نے سنا اور ایک مرتبہ اپنی آغوش میں اس مولود کو لیا۔ بس اتنا کہوں گی کہ لمس رسالت کی گرمی کو محسوس کیا ولایت نے اور اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ پہلی نظر ڈالی ہے، زیارت کی ہے تو رسول اللہ کے چہرہ مبارک کی ہے، اور پہلی غذا کھائی ہے تو لعاب رسول خدا کو اپنی پہلی غذا بنایا، یا یوں کہہ دوں کہ مولائے متقیان کی جو گھٹی تھی وہ رسول اللہ کا لعاب بنی۔ اس سے زیادہ بابرکت آج کا دن ہو نہیں سکتا۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں مولائے کائنات کے اور بہت سے فضائل بیان کریں گے، کیونکہ میں بس اتنا کہوں گی کہ میں سمندر کو کوزے میں بند نہیں کر سکتی۔ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ معجز نما ہیں کہ جن کی ذات سر تا پا معجزہ ہی معجزہ، شفا ہی شفا، عطا ہی عطا ہے۔ تو بس آج کے دن اپنی جھولیوں کو پھیلا کر، عید کا دن ہے، اور جس طرح ہمارے ہاں دستور ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم بچے کا صدقہ نکالتے ہیں، مٹھائی بانٹتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو آج تو ان کی آمد ہے کہ جن کے صدقے میں یہ پوری کائنات بنی ہے، تو یقیناً آج ان کے گھر میں خیرات تقسیم ہو رہی ہوگی۔ ہم بھی بھیکاری بن کر جاتے ہیں، سائل بن کر جاتے ہیں۔ مولا ہمارے پاس سوائے صلوات کے تحفے کے
اور کوئی تحفہ نہیں ہے، ہم یہی تحفہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس اپنی حاجتوں کی برابری کے لیے ناد علی سے بڑھ کر کوئی اور ہتھیار نہیں ہے۔ مولا آج ہم ناد علی کو اپنا ہتھیار بنا کر دعا مانگ کر اس کے صدقے سے، اس کے وسیلے سے آپ کے دربار میں آتے ہیں، آپ کے در پر آتے ہیں کہ آج ہمیں خیرات میں علم کی بھیک عطا فرمائیے، زندگی کی بھیک عطا فرمائیے، ایمان کی دولت عطا فرمائیے اور ہمیں تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم ہمیں آج 13 رجب کے صدقے میں، جمعۃ المبارک کے صدقے میں، ہماری تمام حاجات کو امام وقت کے صدقے میں، مولا مشکل کشا کے صدقے میں، آج کے دن کے صدقے میں پروردگار ہماری تمام جائز حاجات کو، کل مومنین و مومنات کی تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خصوصاً ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔